بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس ویڈیو کے اندر جانیں گے غزوہ احد کے بارے میں، غزوہ احد کے اسباب اور لشکر کی تعداد کے بارے میں۔ یہ غزوہ یعنی غزوہ احد، جنگ احد کے نام سے کیوں مشہور ہوئی، اس غزوے میں جنگ کی کیا وجہ بنی۔ اس کی ویڈیو میں ہم غزوہ احد کے متعلق تمام صورتحال بیان کریں گے کہ غزوہ احد میں کیا کیا ہوا تھا۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ غزوہ بدر سے جاتے ہی کافروں نے بدلہ لینے کے لیے اگلی جنگ کی تیاری ابھی سے شروع کر دی۔ پورا ایک سال انہوں نے جنگ کی تیاری کی۔ ہجرت نبوی کے تیسرے سال شوال کے مہینے میں قریش کی کافروں نے پوری تیاری کر کے ایک بڑا اور ہر لحاظ سے مضبوط لشکر لے کر جنگ کے ارادے سے نکلے۔ ابو سفیان جو کہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، وہ اس لشکر کے سپہ سالار بنے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو خفیہ طور پر ایمان قبول کر چکے تھے اور مکہ میں رہتے تھے، انہوں نے ایک خط لکھ کر کافروں کے لشکر کی خبر دی۔ جب آپ نے اس پر تحقیق کروائی تو معلوم ہوا کہ کافروں کا لشکر مدینہ کے بہت قریب آ چکا ہے۔ اس صورتحال میں آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا۔ بزرگ صحابہ نے یہ رائے دی کہ شہر کے اندر رہ کر دشمنوں کا مقابلہ کیا جائے، لیکن نوجوان میدان میں نکل کر لڑنا چاہتے تھے۔ آپ نے یہ رائے سن کر ہتھیار سجائے اور باہر تشریف لائے۔ اتنے میں تمام لوگ شہر کے اندر رہ کر ہی کافروں سے جنگ کرنے پر متفق یعنی راضی ہو گئے، مگر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ ہتھیار پہن کر اتار دے یہاں تک کہ اللہ پاک اس کے اور اس کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ فرما دے، لہذا اب نام خدا لے کر میدان میں نکل پڑو۔ آپ اس جنگ میں 1000 کی فوج لے کر مدینہ سے باہر نکلے۔ راستے میں عبداللہ بن ابی منافق بہانے سے اپنے 300 لوگوں کو لے کر اسلامی لشکر سے الگ ہو گیا۔ اب اسلامی لشکر کی تعداد 700 ہو گئی۔ آپ نے لشکر کا معائنہ فرمایا اور کم عمر صحابہ کو واپس لوٹا دیا۔ مشرکین 12 شوال کو ہی مدینہ شریف کے قریب احد پہاڑ پر پڑاؤ ڈال چکے تھے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن 14 شوال کو مدینہ سے روانہ ہوئے اور 15 شوال کو ہفتے کے دن فجر کے وقت احد پہنچے۔ نماز فجر کے بعد آپ نے صف بندی فرمائی۔ صف بندی کے وقت آپ نے اپنی پشت پر احد پہاڑ کو رکھا۔ لشکر کے پیچھے پہاڑ میں ایک درہ یعنی تنگ راستہ تھا جس میں سے گزر کر کفار قریش مسلمانوں کی صفوں پر پیچھے سے حملہ آور ہو سکتے تھے، اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درہ کی حفاظت کے لیے تقریباً 5 تیر اندازوں کا ایک ایسا دستہ مقرر فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر کو اس دستے کا افسر بنا دیا اور یہ حکم دیا کہ ہماری شکست ہو یا فتح، مگر تم لوگ اپنی اس جگہ کو مت چھوڑنا۔ جب جنگ کا آغاز ہوا اور مسلمانوں نے شجاعت اور بہادری کے ایسے ایسے جوہر دکھائے کہ کفار شکست کھاتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے، اسی دوران ایک غلطی سے جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ وہ تیر انداز جنہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہاڑی پر مقرر کیا تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ جیت مل چکی ہے تو وہ بھی دیگر صحابہ کے ساتھ مال غنیمت جمع کرنے آ گئے۔ ان کے سربراہ نے ان کو بہت روکا، لیکن انہوں نے سوچا کہ اب تو جنگ ختم ہو چکی ہے، اب رکنے کا کیا فائدہ۔ میں حضرت خالد بن ولید جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے جب وہ درہ پہرے داروں سے خالی دیکھا تو پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن جبیر نے اس درے پر چند صحابہ کے ساتھ انتہائی دلیرانہ مقابلہ کیا، مگر یہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ جنگ کا نقشہ بدلتا ہوا دیکھ کر بھاگتی ہوئی کفار قریش کی فوج پلٹ پڑی۔ اس اچانک حملے سے پورا منظر تبدیل ہو گیا۔
جنگ کے دوران ایک کافر نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور پر تلوار ماری، اس سے خود کے کچھ ٹکڑے آپ کے مبارک چہرے پر چبھ گئے، لگنے کی وجہ سے آپ کے سر مبارک دانتوں کی کچھ کنارے شہید ہو گئے اور نیچے کا مقدس ہونٹ بھی زخمی ہو گیا۔ کافروں نے اللہ کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کی پوری کوشش کی، ان اپنے ناپاک مقصد کو پورا نہ کر سکے۔ بعد میں صحابہ اکرام نے بڑھ چڑھ کر آقا کریم کی حفاظت کی۔ جب جنگ ختم ہوئی کافر وہاں سے چلے گئے کہ مسلمانوں نے اپنے شہداء کی تلاش شروع کر دی۔ شہداء کو دیکھ کر مسلمان بڑے پریشان ہوئے۔ اس غزوہ میں شہداء کی تعداد 70 تھی، ان میں سے مہاجرین جبکہ 66 انصار صحابہ کے تھے۔ تمام شہداء کو احد پہاڑ کے دامن میں دفن کیا گیا۔ دو شہید ایک قبر میں دفن کیے جاتے ہیں۔ اس جنگ میں 30 کافر بھی مارے گئے، اس لیے وہ جنگ احد کہتے ہیں کہ پہاڑ کا نام احد تھا، اس کے نیچے ان کو دفن کیا گیا۔ یہ تھے غزوہ احد کی کچھ واقعات۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی چینل کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے خرم پروڈکشن کو سبسکرائب لیں۔